الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے ہادی و رہبر، ہمارے محسن، ہمارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر آنا اس امت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس امت کے لیے باعث سعادت ہے اور ایک بہت خوشی کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا پر ایک رونق آئی اور ایک بگڑا ہوا سماج کی اصلاح ہوئی، اور اس سماج میں وہ بہترین لوگ رونما ہوئے جن کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ چند دنوں کے بعد 12 ربیع الاول آنے والی ہے، جو ایک خوشی کا دن ہے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے اور اس دن ہم کو خوشیاں منانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یقیناً خوشیاں منانا چاہیے، لیکن اس خوشی کو منانے کا جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کا ایک طریقہ تھا۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں جس انداز میں مناتے تھے، وہ انداز یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفلیں اور میلاد منعقد کرتے تھے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سیرت کے جلسے ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے کو پیش کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ اس مہینے کا تقاضا ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے چرچے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے چرچے ہوں، اور خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں منائی جائیں۔ خوشیاں منانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزہ رکھا جائے اس دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور نماز کا اہتمام کیا جائے، اور قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہمارے سماج میں جشن منانے کے بہت ہی الگ طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک بنا کر اس کو برتھ ڈے کے نام پر کاٹتے ہیں، تو یہ معاذ اللہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس سے بچنے کی انسان کو ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، اور ڈھول تاشے اور تماشے اور اس طریقے کے ڈی جے یہ بجانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا شیوا نہیں ہے۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ کام کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو خوشیاں مناتے ہیں، تو ان کے خوشیاں منانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تذکرے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اور یہی طریقے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشیاں منانے کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے دروس ہوں، درس احادیث ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہوں، یہ اس مہینے میں خوشیاں منانے کا طریقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا جو مقصد، اس دنیا پہ آنے کا جو مقصد تھا، وہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی زمین پر قائم کر دینا تھا۔ قرآن نے کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے برپا کی گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔
تو یہ ایک فرد منصبی ہے اس امت کا۔ اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ آخری موقع پر فرمایا تھا کہ میری بات غور سے سنو، ہمیشہ خوش و خرم رہو گے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہی تعلیم قرآن مجید کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلے کے لیے نکالے گئے، یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ تم اصلاح کرنے والے لوگ ہو، برائیوں کو روکنے والے لوگ ہو، اچھائیوں کو پھیلانے والے لوگ ہو۔ اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو تمہارا یہ کام ہے اور تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکو تو ضرور اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور یہ طاقت نہیں رکھتے ہو تو اس کو اپنی زبان سے اعلان برا کہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا آخری اور ادنا درجہ ہے۔ اگر دل میں بھی ہم اس کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہمارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا اور یہی مقصد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ قرآن کی شروع میں نے جو آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جب نمونہ ہے تو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہم کو دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی اور لوگوں کی اذیتیں برداشت کی۔ آپ طائف کو دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دیتے دیتے پریشان ہو گئے، جب وہاں کوئی سن نہیں رہا تھا تو آپ طائف چلے گئے۔ طائف کے لوگوں نے تو حد کر دیا، آپ کو پتھر مارے لہو لہان کر دیا گیا، آپ کو مدینہ میں بھی رہنا دوبر کر دیا گیا، آپ نے جنگیں لڑی، آپ کو پریشان کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کا کام کرتے رہے۔ تو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابھرا ہوا پہلو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، یہی اس مہینے کا مقصد ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا مقصد ہے، یہی قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ اور آج کل جلوس اور جھنڈے نکالنا لوگ پوچھتے ہیں کیسا ہے، جائز ہے نہیں جائز ہے، تو میں کہتا ہوں جس کو جس طریقے سے چاہیں خوشیاں منائیں۔ کوئی جلوس نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں منانا چاہتا ہے تو نکالے، منائے خوشیاں، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، ادب کے دائرے میں، اس میں کوئی بے جا حرکتیں اور ڈھول تماشے اور تعزیے اس طریقے سے ڈی جے وغیرہ کا نظم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھنڈے لگا کر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشیاں منانا چاہتا ہے تو ضرور لگائے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے میرے نزدیک۔ لیکن ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کوئی جلوس نکالے ہوں یا کبھی جھنڈے لگائے ہوں یا کبھی جھالریں لگائی ہوں۔ اس طریقے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہ کہیں ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کا خوشیاں منانے کا ایک انداز ہے تو منائے، میں اس پر کوئی گناہ کا فتویٰ نہیں لگاتا ہوں۔ تو لیکن ادب کے دائرے میں رہے، احتیاط رکھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں منا رہا ہوں، کسی عام انسان کی پیدائش کی خوشیاں نہیں منا رہا ہوں، تو اس میں ایک ادب ملحوظ رہے اور اس بیزا رسم و رواج سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔